کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش پر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں۔ تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہوں، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فرفر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ اکبر قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے، اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے
اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت ڈھونڈ لی، اس سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی سہولت بھی سیکھ لی ہوتی۔ ہم نے قرآن سے بھی جو ہے وہ موت کو ہی تلاش کرنا چاہا۔ آؤ قرآن کے دامن میں جو روشنیاں ہیں، قرآن کے دامن میں جو زندگیاں ہیں، قرآن کے حرف حرف کے اندر جو حیات کے اصول رکھے گئے ہیں، جینے کے جو ڈھب اور طریقے سکھائے گئے ہیں، ان سے ہم روشنی اور نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے حضور نے ارشاد فرمایا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ کیا آج وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب سے ہمیں آگہی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی، اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں۔ کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو جائے، پھر زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ یہ زندگی کے سارے دکھ، یہ زندگی کی ساری